الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شہنشین پہ تشریف فرما علماء اکرام و مبلغین سنی دعوت اسلامی و بزرگوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے جس میں ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک کے لیے، قیامت قائم ہونے تک کے لیے ساری کائنات اور ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت ہے، اور یہ ایسا مقدس کلام ہے، اسی کلام سے سارے علوم، چاہے وہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو، سارے علوم کا ظہور اسی کلام مجید سے ہوا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی متعدد مقامات پر ایمان والوں سے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں، جہاں پر قرآن مجید میں مشرکانہ افعال، اقوال اور جاہلیت کے اعمال وغیرہ سے روکا گیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اہل ایمان سے خطاب بھی فرمایا اور ان پر احکامات بھی نازل فرمائے۔ اہل ایمان سے قرآن مجید میں دو طرح کا خطاب ہوا، ایک تو خطاب اشارتاً کنایتاً کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا۔ عزیزان محترم، پچھلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی صرف پیغمبروں سے خطاب کرتا تھا، پیغمبر امت تک بات کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ سے قرآن مجید میں، اپنے کلام مجید میں براہ راست خطاب فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ سے براہ راست خطاب فرمایا۔ چنانچہ کہیں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ عزیزان محترم، جتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب کیا مذکورہ آیتوں میں، کہیں پر
ایمان والوں کو اطاعت خدا اور رسول کا حکم دیا جا رہا ہے، کہیں پر کثرت ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے، کہیں تقوی اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن قرآن مقدس میں سب سے پہلا خطاب جو مومنین سے کیا گیا، اس میں نہ نماز کا حکم دیا گیا، نہ رکوع اور سجود کا حکم دیا گیا، نہ تقوی کا مطالبہ کیا گیا، نہ کثرت ذکر کی بات کی گئی، نہ اس میں تقوی کا مطالبہ کیا گیا، بلکہ قرآن مجید میں جو سب سے پہلا خطاب مومنین سے ہوا، اس میں رب تبارک و تعالی تعظیم مصطفیٰ کا مطالبہ کر رہا ہے، ادب مصطفیٰ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا خطاب جو مومنین سے کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی تعظیم مصطفیٰ کا مطالبہ کر رہا ہے، ادب مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کوئی بات سمجھ نہ پاتے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے راعنا راعنا، ہماری رعایت فرمائیے، یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ عزیزان محترم، یہ جو لفظ راعنا ہے، حضور شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ یہ راعنا کا لفظ یہودیوں کی زبان میں بطور گالی استعمال کیا جاتا تھا، اور یہود مجلس رسول میں بیٹھ کر راعنا کا لفظ استعمال کرتے، حضور کو راعنا کے ذریعے خطاب کرتے اور دل ہی دل میں خوش ہو جایا کرتے۔ اب صحابہ کرام نے بھی اس لفظ کا استعمال شروع کر دیا، راعنا یا رسول اللہ رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے علاوہ لفظ راعنا جہاں پر یہودیوں کی زبان میں گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کے علاوہ اس میں بے ادبی کا بھی احتمال تھا، اور چونکہ یہ لفظ راعی باب مفاعلہ سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت کریے، ہم آپ کی کریں گے، یعنی آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے، آپ ہمارے ساتھ بے توجہی مت برتیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اس لفظ کے استعمال سے اہل ایمان کو روک دیا کہ اے ایمان والو تم تو اس کو محل ادب میں استعمال کر رہے ہو، تمہارے دل میں بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں، لیکن اس کو میرے مصطفیٰ کے لیے، رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ لفظ جہاں پر بے ادبی کا شائبہ رکھتا ہے وہیں دوسروں کی زبان میں بطور گالی بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا گرچہ کہ تم اس کو محل ادب میں استعمال کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم کو یہ لفظ حبیب کریم کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے منع فرما دیا کہ تم اس کو استعمال کرو مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ ایمان والوں سے پہلا خطاب ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں سے قرآن مقدس میں یہ پہلا خطاب ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو کہ تم حبیب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے لیے راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے، اس طریقے سے حبیب کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو خطاب کرو۔ عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ جس لفظ میں بے ادبی کا بھی شائبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع فرما رہا ہے، قرآن روک رہا ہے، کیونکہ یہ پہلا خطاب مومنین سے تقاضا کر رہا ہے، نہ اطاعت رسول کا تقاضا کر رہا ہے، نہ کثرت ذکر کا تقاضا کر رہا ہے، نہ تقوی کا مطالبہ کر رہا ہے،
اگر مطالبہ کر رہا ہے تو ادب مصطفیٰ کا مطالبہ کر رہا ہے، تعظیم و تکریم مصطفیٰ کا مطالبہ کر رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا ادب ہی اصل ایمان ہے، تعظیم و تکریم مصطفیٰ کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو عزیزان محترم، مومنین سے پہلا خطاب قرآن مجید جو کر رہا ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کے ادب کے لیے کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کیا جائے، حضور علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ بات ایسے ہو گئی جیسے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کھڑا ہو جا، کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو بیٹھ جا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، خطاب تو ایمان والوں سے ہی ہے، پھر دوسرے آمنو کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے آمنو کا مطلب یہ ہے، آمنو کا معنی یہ ہے، آمنو کا مفہوم یہ ہے ایقنو، یعنی اپنے ایمان جو تم لا چکے ہیں اس پر ثابت قدم رہو، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، کیونکہ شیطان ہر وقت تم سے ایمان چھیننے کی فکر میں رہتا ہے۔ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں رہو۔ مفہوم حدیث ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس ہر وقت تمہارے ایمان کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے کہ جب موقع مل جائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مومن سے اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا جائے، ایمان کو چھین لیا جائے۔ تو عزیزان محترم، تو پھر اب ایمان کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ کیسے ایمان کی حفاظت کی جائے گی؟ تو علماء فرماتے ہیں اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو سب سے پہلے ادب مصطفیٰ دل میں پیدا کرو، محبت مصطفیٰ دل میں پیدا کرو، تعظیم و تکریم مصطفیٰ دل میں پیدا کرو۔ جب مومن کے دل میں حضور علیہ السلام کا ادب آ جائے گا، تعظیم و تکریم آ جائے گی، تو یاد رکھیے سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل سے ایمان نہیں جا سکتا، اس کے دل میں بے ایمانی کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے دل میں ادب مصطفیٰ ہے۔ یہ ادب مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے، تعظیم و تکریم مصطفیٰ یہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے علاوہ بھی اعمال ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، لیکن سب سے اصل، سب سے بہتر ذریعہ حضور علیہ السلام کی محبت اور ادب ہے، حضور علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، احادیث شریفہ کا پڑھنا بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم دین کا حاصل کرنا بھی ایمان کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت ادب مصطفیٰ کے ساتھ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔